بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا۔ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر دی، لیکن میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جس سے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی کھجور کا ایک درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کو فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ لیکن اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، فرمایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم و شان درخت ملے گا جس کے سائے میں گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے، ایسا آدمی جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا؟ مگر واہ قسمت کہ دنیاوی مال و متاع آڑے آ گیا اور اس آدمی نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو دحدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھ کو مل جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو دحدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میری کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا آدمی ہے جو ابو دحدہ کی 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تیار کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد خوبصورت نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ مدینے کے تمام تاجر تیرے باغ کی کھجوروں کو خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دحدہ نے اس آدمی کی بات کو مکمل سنا اور کہا، تم اس کھجور کے درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دحدہ کے 600 کھجوروں کا باغ مل جائے؟ معاملہ ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دحدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دحدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، اے ابو دحدہ، اللہ رب العزت نے ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو بے مثال ہیں، انہوں نے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اے ابو دحدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے درختوں کی تعریف کس طرح بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے گئے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش میں ابو دحدہ ہوتا۔
ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر ہی سے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ بیچ دیا۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری صلاحیتوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کے ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے کہا، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا۔ ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا۔